سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ ایران کے اسپیکر محمد باقر قالیباف اور امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے آپس میں ملاقات کی ہے۔ دونوں نے ہینڈ شیک کیا ہے، مصافحہ کیا ہے، اور اس خبر کا دعویٰ کیا ہے پاکستان کے اخبار روزنامہ جنگ نے، اور روزنامہ جنگ نے اس خبر کو شائع کیا ہے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے حوالے سے۔ کیا سچ میں اسپیکر محمد باقر قالیباف اور جے ڈی وینس نے آپس میں ملاقات کی، مصافحہ کیا؟ کسی اور آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو پا رہی ہے۔ میڈیا کو کچھ بھی نہیں پتا، کیونکہ پاکستان میں تمام جرنلسٹ کو، خواہ وہ لوکل جرنلسٹ ہو یا انٹرنیشنل جرنلسٹ ہو، ان کو جناح کنونشن سینٹر میں بھیج دیا گیا تھا۔ اس کے دروازے لاک تھے اور باضابطہ اسکرین کے ذریعے ان سب کو اپڈیٹ دی جا رہی تھی کہ کیا کچھ چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے۔ اور جب جے ڈی وینس نے نکلنے سے پہلے پریس کانفرنس کی تو وہاں بھی بہت کم صحافیوں کو جانے کا موقع مل سکا تھا۔ اس لیے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے اور امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے مصافحہ کیا ہے، ملاقات کی ہے۔ کل میں نے ایک رپورٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ الجزیرہ نے اپنی خبر میں شائع کی تھی کہ پاکستان کا یہ ایجنڈا ہے کہ یہ جو مذاکرات اور ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع ہوگا تو پہلے انڈائریکٹ بات چیت ہوگی، اس کے بعد ڈائریکٹ بات چیت ہوگی، اور پھر دونوں دیش کے جو ڈیلیگیشن ہیں، جو رہنما ہیں، وہ آپس میں ہینڈ شیک کریں گے، ملاقات کریں گے۔ اور اگر نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ کو صحیح مان لیا جائے تو پاکستان کم از کم ایک بڑی کامیابی حاصل کر گیا دونوں لیڈر کو ملاقات کروانے میں، مصافحہ کرانے میں۔ حالانکہ ایران کے جو اسپوک پرسن ہیں یا جو لوگ ایران کی آئیڈیالوجی کو دنیا بھر میں پیش کرتے ہیں، انہوں نے سختی سے ہمیشہ یہی کہا کہ ایران کا ڈیلیگیشن ہینڈ شیک کرے، مصافحہ کرے۔ امریکہ کے صدر کے ساتھ یا امریکہ کے کسی بھی رہنما کے ساتھ یہ پوسیبل نہیں ہے، کیونکہ امریکہ ہمارا دشمن ہے اور دشمن کے ساتھ ایران کبھی بھی ہینڈ شیک نہیں کر سکتا، مصافحہ نہیں کر سکتا۔ لیکن مذاکرات کے بعد جس طرح خبریں سامنے آئی ہے کہ بات چیت کا دور ابھی ختم نہیں ہوا، آگے بات چیت جاری رہے گی۔ پاکستان نے بھی بتایا ہے کہ مذاکرات ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ دونوں ممالک کے رہنما آپس میں بیٹھے 21 سے 25 گھنٹے تک بات چیت ہوئی، کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا، لیکن دوبارہ بات چیت ہوگی، دوبارہ مذاکرات شروع ہوں گے۔ اب دوبارہ بات چیت کہاں ہوگی؟ کیا پاکستان میں ہی ایک بار پھر دونوں دیش کا ڈیلیگیشن آئے گا یا کسی اور دیش میں بات چیت ہوگی؟ یہ تفصیل سامنے نہیں آئی ہے، لیکن امید یہی ہے کہ 22 اپریل سے پہلے دوبارہ بات چیت ضرور ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم and very good morning. Let me begin by expressing my deep gratitude to the Islamic Republic of Iran and the United States of America for responding to the call made by Prime Minister of Pakistan, Mohammad Shahbaz Sharif, for an immediate ceasefire in the region, as well as for accepting Prime Minister's invitation for holding peace talks in Islamabad. The delegation of the United States of America was headed by the U.S. Vice President J.D. Vance, and the delegation of the Islamic Republic of Iran was headed by Speaker of the Iranian Parliament, Bakhar Ghalibaf, arrived yesterday in Pakistan to participate in Islamabad talks. I, along with the Chief of Defense Forces and Army Chief, Field Marshal Sayyid Asim Munir, helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. I thank you all. اب سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ لبنان پر اسرائیل کا حملہ بند نہیں ہوا ہے، اور جو اہم ترین پوائنٹ سامنے آئے ہیں اس میں لبنان کا ذکر بھی شامل نہیں لگ رہا ہے۔ مذاکرات کے شروع ہونے سے پہلے ایران کی شرط یہی تھی، ایران کا مطالبہ یہی تھا کہ پہلے امریکہ کو گارنٹی لینی ہوگی کہ اسرائیل لبنان پر حملہ بند کرے، لبنان کو سیز فائر کا حصہ بنایا جائے۔ بلکہ ایران کی شرط یہ تھی کہ اگر
لبنان پر اسرائیل کا حملہ بند ہوگا اسی وقت ایران ڈائیلاگ کو جوائن کرے گا، مذاکرات کو جوائن کرے گا۔ لبنان پر اسرائیل نے حملہ بند نہیں کیا، اس کے باوجود ایران نے لچک دکھایا، ایران نے نرمی دکھائی اور ایران نے اپنی شرطوں سے سمجھوتا کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا۔ ابھی تک کسی بھی میڈیا نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا ہے کہ بات چیت کیسے ہوئی ہے، کیا انڈائریکٹ ہوئی ہے یا کچھ دیر کے لیے ڈائریکٹ بھی بات چیت ہوئی ہے۔ تمام انٹرنیشنل میڈیا میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک کی بات چیت انڈائریکٹ رہی ہے۔ ایران کے حکام نے اپنا مطالبہ پاکستانی حکام کو دیا، پھر پاکستانی افسران نے امریکہ تک پیغام پہنچایا، پھر امریکہ نے جو پیغام دیا وہ پاکستانی افسران اور حکام کے ذریعے ایران تک پہنچا۔ تحریری طور پر بھی مسودے کا تبادلہ ہوتا رہا، لیکن ڈائریکٹ کہ میں انہیں اپنی شرط بتا رہا ہوں، وہ ہمیں اپنی شرط بتا رہے ہیں، اس طرح کی بات چیت نہیں ہوئی۔ حالانکہ ہوٹل سرینا میں دونوں رہنما نے آپس میں ضرور ملاقات کی ہے، ہینڈ شیک ہوا ہے۔ پاکستان کی میڈیا نے بھی اس طرح کا دعویٰ کیا ہے۔ 21 سے 25 گھنٹے تک ڈائیلاگ اور مذاکرات کا دور جاری رہنے کے باوجود بھی اگر کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا، نہ تو امریکہ کسی نتیجے تک پہنچ سکا اور نہ ہی ایران کسی نتیجے تک پہنچ سکا، تو اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل تجزیہ نگاروں کا دعویٰ یہ ہے کہ امریکہ چاہ رہا تھا ڈائیلاگ میں کسی نتیجے تک پہنچنا۔ امریکہ نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ ابنائے ہرمز پر ٹیکس کی وصولی کو قبول کرے گا۔ اسی طرح ٹرمپ نے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ سینکشن میں ریلیف دی جائے گی ایران کو، اور ایران کی طرف سے یہی دو مطالبہ تھا۔ ایران کا اصل ایجنڈا یہ تھا کہ ابنائے ہرمز میں کچھ دنوں کے لیے ٹیکس وصول کرنے دیا جائے تاکہ ایران کا جنگ میں جو نقصان ہوا ہے ایران اس کی تلافی کر سکے۔ اور ایران کا دوسرا اہم ترین مطالبہ یہ تھا کہ جو سینکشن ایران پر لگے ہوئے ہیں اس میں چھوٹ دی جائے، ریلیف دی جائے۔ عالمی بینکوں میں ایران کا فنڈ جو منجمد کر دیا گیا ہے، فریز کر دیا گیا ہے، اس کو ریلیز کر دیا جائے۔ یہ دو بیسک مطالبہ تھا ایران کا۔ اس کے علاوہ جو ایران کا دو اور مطالبہ تھا نیوکلیئر توانائی، تو اس پر ایران نے مکمل طور پر اپنی طرف سے لچک دکھائی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی ایران نے نیوکلیئر توانائی کے حوالے سے لچک دکھائی تھی۔ ایران نے فیصلہ کر لیا تھا یورینیم انریچمنٹ کو امریکہ کے حوالے کرنے کا۔ اسی طرح جنگ کے نقصان کے ہرجانے کی جو بات چیت تھی، تو ایران ڈائریکٹ امریکہ سے لینے کے بجائے ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس لے کر اس کی تلافی کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن اسرائیل کے دباؤ کی وجہ سے، اسرائیل کے پریشر کی وجہ سے امریکہ اپنی باتوں پر بھی عمل نہ کر سکا اور مذاکرات کے دوران ہی امریکہ کو یہاں سے واپس نکلنا پڑا۔ آپ کہیں گے کہ اس ڈائیلاگ سے، اس مذاکرات سے اسرائیل کا کیا لینا دینا؟ مذاکرات میں، ڈائیلاگ میں اسرائیل کو شامل ہی نہیں کیا گیا۔ اسرائیل کا کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی شخص یہاں موجود نہیں تھا۔ اس کے باوجود کیسے اسرائیل اس میں مداخلت کرتا رہا؟ تو ذرا غور کیجئے۔ امریکہ سے جو ڈیلیگیشن پاکستان پہنچا تھا ڈائیلاگ میں حصہ لینے کے لیے، اس میں دو نام سب سے زیادہ اہم ہیں۔ پہلا نام امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کا جو لیڈ کر رہے تھے، دوسرا نام ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی اسٹیو وٹکوف کا، اور تیسرا اہم ترین نام ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کوشن کا۔ اور جیریڈ کوشن ایک یہودی ہے، اسرائیل سے اس کے مفادات جڑے ہوئے ہیں، اور امریکی صدر کو ہر ڈیلیگیشن میں، ہر میٹنگ میں، ہر ملاقات میں اپنے اس داماد کو شامل رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ یہودی لابی کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کو انڈکلیئر یہودیوں کا اسرائیل کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے، اور اسی کا پورا پریشر تھا اور ڈائریکٹ اس کی بات چیت جاری تھی اسرائیل سے۔ اس کے علاوہ خود امریکی صدر کی طرف سے، امریکی آرمی چیف کی طرف سے، امریکی ڈیفنس منسٹر کی طرف سے بھی جو گائیڈ لائنز مل رہی تھی امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کو، اس میں یہی کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل فی الحال سیز فائر کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی ایران سے سینکشن کو ہٹا دیا جاتا ہے یا ابنائے ہرمز میں ایران کے تسلط کو تسلیم کر لیا جائے گا، ایران دوبارہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور اسرائیل نے جس ایجنڈا اور مقصد کے تحت ایران پر حملہ شروع کیا تھا، اسرائیل نے جس ہدف کو بنیاد بنا کر جنگ کا آغاز کیا، اسرائیل کو اس میں ذرہ برابر بھی کامیابی نہیں مل رہی ہے، بلکہ اسرائیل کی ناکامی ہوگی۔ صرف سیز فائر کا سلسلہ جاری ہے، یہی اسرائیل کی ناکامی ہے، اور اسرائیل کا مسلسل دباؤ تھا، پریشر تھا، جس کی وجہ سے امریکہ نے فی الحال کسی نتیجہ تک نہ پہنچنے کا اعلان کیا ہے۔